اور اپنی اولاد کو مفلسی کی خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ بھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے۔ اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہے۔ اے پیغمبر، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں، اور اے انسان، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کہہ رہے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اے پیغمبر، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے۔ جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے، دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی پھپتیاں چست کی ہیں، یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں، چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے، اور یہ کہتے ہیں کیا ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا، تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے ایسا کب ہوگا؟ کہہ دینا کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے تھے۔ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کرے جو بہترین ہو۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے، اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا، نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔